بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 36 ہے، کتاب النکاح، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کف کسے کہتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ولا ولایۃ لعبد ولا لصغیر ولا لمجنون ولا لکافر علی مسلمۃ ومن لا ولی لها اذا زوجها مولاها الذی اعتقها جاز واذا غاب الولی الاقرب غیبۃ منقطعۃ جاز لمن ہوا بعد منہ ان یزوجها والغیبۃ المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ واحدۃ والکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ فاذا تزوجت المرأة بغیر کفو فللاولیاء ان یفرقوا بینہما والکفاءۃ تعتبر فی النسب والدین والمال وہو ان یکون مالکا للمہر والنفقۃ وتعتبر فی الصنائع۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ولایت نہیں ہوگی غلام کو اور نہ ہی نابالغ کو اور نہ ہی مجنوں کو اور نہ ہی کافر کو مسلمان عورت پر، اور جس کا ولی نہ ہو جب اس کا نکاح کر دے اس کا وہ مولا جس نے اس عورت کو آزاد کیا تھا تو یہ جائز ہے، اور جب ولی اقرب جائز غائب ہو جائے غیبت منقطعہ کے ساتھ تو جائز ہے ولی ابعد کے لیے کہ وہ اس کا نکاح کرے، اور غیبت منقطعہ یہ ہے کہ وہ ایسے شہر میں ہو کہ اس شہر میں قافلے سال میں سوائے ایک مرتبہ کے نہ جاتے ہوں، اور کفاءت نکاح میں معتبر ہے، اور جب عورت نے نکاح کر لیا غیر کف میں تو اولیاء کے لیے جائز ہے کہ وہ دونوں کے درمیان تفریق کر دیں، اور کفاءت معتبر ہے نسب میں، دین میں، مال میں، اور وہ یہ ہے کہ خامن مالک ہو مہر کا اور نفقہ دینے کا، اور اعتبار کیا گیا ہے کف کا صنعتوں میں۔ ایک لائن اس میں لکھنی رہ گئی تھی، وہ اس لیے میں نے آخر میں لکھ دی ہے، اس کی عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آخر میں اس کی تشریح بھی کر دیں گے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یجوز لغیر العصبات من الاقارب التزویج مثل الاخت والام والخالۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے بچی کا نکاح کرنا ان رشتہ داروں کے لیے بھی جو کہ عصبہ کے علاوہ ہوں، مثال کے طور پہ بہن ہے، والدہ ہے اور خالہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر میں نے ولایت اجبار کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ولی کو بچی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے کا جو حق حاصل ہوتا ہے، اس حق کو ولایت کہا جاتا ہے۔ جو ولی ہے اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اب آج کے سبق کے اندر پہلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے مخصوص لوگ ہیں جن کو ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے اگرچہ ان کا رشتہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ پہلا اس کے اندر ہے غلام۔ غلام کو ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، غلام کو اپنی ذات کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہوتی، غلام اپنا کام نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کا کام کیا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو نابالغ ہے اس کو بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کروا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں کون سا کام کر رہا ہوں، لہذا اس کو بھی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو کافر ہے، نان مسلم ہے، اس کو مسلمان عورت پر بھی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ فرمایا غلام کو، صغیر کو، مجنوں کو اور کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یجوز لغیر العصبات۔ ولی کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ عصبہ کے اعتبار سے ولی کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ولی اقرب کون ہوتا ہے؟ وہ باپ ہوتا ہے۔ باپ اگر نہیں ہے تو پھر دادا یہ ولی بنے گا، دادا نہیں ہے تو بیٹا ولی بنتا ہے، بیٹا نہیں ہے تو پھر بھائی ولی بنتا ہے، بھائی نہیں ہے تو چچا ولی بنتا ہے، چچا نہیں ہے تو پھر چچا زاد بھائی یہ ولی بنتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس کا ولی عصبہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا دادا ہے، نہ اس کا چچا ہے، نہ اس کا تایا ہے، نہ اس کے چچا زاد بیٹے ہیں، نہ اس کے بھائی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر کیا ذوی الارحام کو ولایت حاصل ہوگی یا ولایت حاصل نہیں ہوگی؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، جو ولی کو بچی سے پوچھے بغیر اس کے نکاح کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اس کا مدار ہے شفقت کے اوپر۔ اگر کوئی رشتہ ایسا ہے کہ جو ولی تو نہیں ہے، عصبہ نہیں ہے، لیکن شفقت پائی جاتی ہے ذوی الارحام والے رشتے ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی بچی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، یہ سارے کے سارے ذوی الارحام میں سے آتے ہیں، یہ عصبہ میں سے نہیں ہیں، لہذا ان کو بھی ولایت حاصل ہوگی، اس وقت حاصل ہوگی جس وقت عصبہ موجود نہ ہوں۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جائز ہے عصبات کے علاوہ اقارب رشتہ داروں کے لیے جائز ہے کیا؟ التزویج، نکاح کرنا۔ مثال کے طور پہ بہن ہے، والدہ ہے یا خالہ ہے، کیونکہ ان کی بھی قریبی رشتہ داری ہے اور
بڑے کامل درجے کی شفقت پائی جاتی ہے، لہذا اگر یہ کوئی بچی کا فیصلہ کریں گے تو یہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے، اس کے حق میں کوئی برا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگلا مسئلہ وَمَن لَا وَلِيَّ لَهَا إِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا جَازَ۔ دیکھیں جو ولی عصبہ کے اندر ترتیب ہے اس کے اندر ایک آخر درجے کے اندر مولا عتاق بھی ولی ہوتا ہے۔ مولا عتاق کیا ہوتا ہے؟ مولا عتاق اس کو کہتے ہیں کہ وہ مولا جس نے غلام کو آزاد کیا ہو، غلام کو یا باندی کو آزاد کیا ہو، اس کو مولا عتاق کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ کوئی لڑکی ایسی تھی جس کا کوئی ولی عصبہ نہیں تھا، اس کا باپ بھی نہیں تھا، اس کا دادا بھی نہیں تھا، اس کا بھائی بھی نہیں تھا، اس کا چچا بھی نہیں تھا، اس کے چچا زاد بیٹے بھی نہیں تھے، لیکن اس کا مولا عتاق موجود تھا، یعنی اس کو کسی نے آزاد کیا تھا۔ تو جس نے آزاد کیا تھا وہ مولا اس کو بھی ولایت حاصل ہوگی، اور اگر وہ اس کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں وَمَن لَا وَلِيَّ لَهَا، اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے، جب اس کا نکاح کر دیا، اس لڑکی کا نکاح کر دیا اس کے اس مولا نے جس نے اس لڑکی کو آزاد کیا تھا، تو یہ نکاح جائز ہے اور یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غِيبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا۔ دیکھیں ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، یعنی بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر وہ کر سکتا ہے جب کہ بچی نابالغ ہو۔ اب ولی کے بارے میں بھی تفصیل وہی عصبہ والی ہے، یعنی پہلے باپ ولی اقرب ہے، اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا یہ ولی اقرب ہوگا، باپ بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے تو پھر بھائی یہ ولی اقرب ہوگا۔ تو دیکھیں باپ کی موجودگی میں جو دادا ہے وہ ولی ابعد ہے، جب ولی اقرب نہ ہو تو پھر ولی ابعد ہی اقرب کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور اس کو ولایت اجبار حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھائی ہے یہ باپ اور دادا کی موجودگی میں ولی ابعد ہے۔ اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کا ولی اقرب نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو پھر جو بھائی ہے جو کہ ولی ابعد تھا یہی ولی اقرب بن جائے گا اور اس کو ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ ایک مسئلہ۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو ولی اقرب تھا وہ فوت نہیں ہوا تھا، وہ زندہ تھا، لیکن وہ اتنی دور چلا گیا ہے کہ وہ غیبت منقطع ہے۔ وہ غیبت منقطع کیا ہوتی ہے؟ غیبت منقطع کی حضرت نے تعریف یہ کی ہے کہ کوئی اتنے دور دراز کے علاقے میں چلا جائے جہاں پر قافلے سال میں صرف ایک مرتبہ ہی جاتے ہوں اس کے دور ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے غیبت منقطع کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے جو کہ 48 میل شرعی یعنی تقریباً 87-88 کلومیٹر اگر اتنی دور چلا گیا ہے تو یہ بھی غیبت منقطع ہے۔ تو اگر ولی اقرب غیبت منقطع یعنی لمبی مسافت پر چلا گیا ہے تو جو اس کے بعد والا ولی ہوگا اس کو پھر ولایت اجبار حاصل ہو جائے گی اور وہ اس بچی کا نکاح کر سکتا ہے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب ولی اقرب غائب ہو جائے، ایسا غائب ہونا کہ جو غیبت منقطع ہو، غیبت کا مطلب غائب ہو جانا، منقطع بالکل ختم ہو جائے یعنی دور دراز کے علاقے میں چلا جائے کہ اس کے واپس آنے کی امید نہ ہو، جازا تو جائز ہے لمن اس ولی کے لیے ہوا ابعد منہ جو اس ولی اقرب کی بنسبت اس لڑکی سے ولی ابعد بنتا ہو۔ کیا جائز ہو؟ کیا جائز ہے؟ ان یزوجہا یہ کہ وہ اس لڑکی کا نکاح کر دے، کیونکہ جب ولی اقرب نہیں ہوگا تو ولی ابعد ہی پھر ولی اقرب بن جائے گا۔ اور غیبت منقطع کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ غیبت منقطع یہ ہے ان یکون فی بلدن کہ جو ولی اقرب ہے وہ کسی ایسے شہر میں ہو لا تصل الیہ القوافل، قوافل یہ قافلہ کی جمع ہے کہ قافلے نہ جاتے ہوں اس شہر تک فی السنتی سال میں الا مرۃ واحدہ مگر ایک ہی مرتبہ۔ یہ جو ہے نا الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بلد کی طرف، اور لا تصل کا فاعل ہے قوافل۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنی لمبی مسافت جو ہے اس کو غیبت منقطع کہا جائے گا۔ اگر کوئی ولی اقرب اتنی غیبت منقطع اتنی لمبی مسافت پر گیا ہوا ہے تو ولی ابعد پھر ولی اقرب بن جائے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں والکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ، کفاءت نکاح میں معتبر ہے یعنی اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ کفاءت کا مطلب ہوتا ہے ہمسری، برابری، ہم پلہ ہونا، اور کفاءت فی النکاح یہ کہتے ہیں کہ شوہر عورت کے برابر ہو، خاندان میں، دین میں، عمر میں، خوبصورتی وغیرہ میں اس کے برابر درجے کا ہو، اس سے کم درجے کا نہ ہو، اس کو کفاءت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جو میاں بیوی ہیں ان دونوں کی طبیعت ملنی ضروری ہے، اور یہ طبیعت تبھی ملے گی کہ جب جو رشتہ ہے وہ جوڑ کا رشتہ ہو۔ تو اس لیے جو شادی ہے شادی کف میں یعنی جوڑ کے اندر کرنی چاہیے، برابری کے رشتے میں شادی کرنی چاہیے، کو بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ ہو گیا یہ۔ دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو نکاح ہے نکاح کے لیے کفاءت یا کف آپ کہہ لیں، کف ہونا یہ شرط نہیں ہے
لیکن اس کا اعتبار ضرور کیا گیا ہے۔ اعتبار کیسے کیا گیا ہے اس کے آگے مسائل آ رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نکاح کفاءت کا نکاح کے اندر معتبر یعنی اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ آگے مسئلہ بتا رہے ہیں فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ كُفْوٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر عورت نے نکاح کر لیا غیر کف میں تو اولیاء کے لیے جائز ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے۔ دیکھیں جو عورت ہے اس عورت نے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ عورت نے نکاح اپنا خود کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، اور نکاح اس نے کیا ہے ایسی جگہ میں جو کہ لڑکا اس کے برابر کا نہیں ہے بلکہ اس سے کم درجے کا ہے، غیر کف کے اندر نکاح کیا ہے۔ تو چونکہ یہ اولیاء کے لیے شرمندگی کا باعث اور سبب ہے، لہذا اولیاء کے لیے یہ والی بات جائز اور درست ہے کہ وہ اس نکاح کو توڑوا سکتے ہیں۔ توڑوانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ قاضی کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کریں گے، اور پھر اس کے اندر مقدمہ چلے گا۔ اگر قاضی یہ مناسب سمجھے گا تو اس نکاح کو فسخ کر دے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر عورت نے نکاح کر لیا غیر کف میں ولی کی اجازت کے بغیر تو جو اولیاء ہیں ان کے لیے والی بات جائز ہوگی کہ وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ آگے دیکھیں تو تعبر فی النسب، یہ بتا رہے ہیں کہ کفاءت کا اعتبار کس چیز کے اندر کیا جائے گا۔ تو دیکھیں کل 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے نسل، دوسری ہے آزادی، تیسری ہے مالداری، چوتھا ہے دینداری، اور 5ویں ہے صنعت و حرفت۔ اس میں آپ یہ سمجھے کہ جو پہلے 3 ہیں یہ تو حنفیہ کے نزدیک متفق علیہ ہیں کہ ان تینوں میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا۔ نسب بھی ہے، ایک اگر اعلیٰ قوم کا ہے تو دوسرا بھی اعلیٰ قوم کا ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی اعلیٰ قوم کی ہے، مثال کے طور پہ لڑکی تو سیدہ ہے اور جو لڑکا ہے وہ چمار ہے، تو پھر یہ دونوں کی برابری نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے لڑکا مسلی ہے تو دونوں یہ ہم پلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آزادی، یہ بھی اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے کف کے اندر۔ مطلب یہ کہ اگر لڑکی آزاد ہے اور جو لڑکا ہے لڑکا غلام ہے تو غلام آزاد کا کف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مالداری، یہ بھی اس کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے کف کے اندر۔ مالداری کا کیا مطلب ہے کہ جو لڑکا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ مہر ادا کر سکے، اس لڑکی کا خرچہ اٹھا سکے۔ اگر لڑکی تو مالدار ہے لیکن جو لڑکا ہے وہ بالکل فقیر اور کنگال ہے تو ایسا فقیر اور کنگال لڑکا وہ لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے، وہ لڑکی کا کف نہیں ہے۔ یہ 3 تو ہو گئے متفق علیہ۔ باقی چوتھے نمبر پر ہے دیندار، دینداری ہونا، یعنی لڑکی تو دیندار ہے لیکن جو لڑکا ہے وہ دیندار نہیں ہے، وہ فاسق فاجر ہے، وہ داڑھی کٹاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس طریقے کے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو دیندار لڑکی ہے یہ اس فاسق فاجر لڑکے کا کف نہیں ہے۔ یہ مذہب ہے شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صنعت و حرفت، جو پیشہ ہے پیشوں کے اندر بھی برابر ہونا، یہ مذہب ہے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ پیشوں کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی تو ڈاکٹر ہے اور جو لڑکا موچی ہو، موچیوں کا کام کرتا ہو۔ اب ظاہر ہے دونوں تو ہم پلہ نہیں ہیں، برابر کے رشتے نہیں ہیں، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صنعت و حرفت اس کے اندر برابری، یہ کف کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر لڑکی کوئی اچھے پیشے سے بلونگ کرتی ہے اور جو لڑکا ہے وہ کسی کم درجے کے پیشے سے اس کا تعلق ہے تو دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، یہ آپس میں جوڑ کا رشتہ ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کف کا اعتبار کیا جاتا ہے کس میں؟ نسب میں، دین میں اور مال میں۔ مال کا کیا مطلب ہے کہ جو خامد ہے وہ مہر ادا کرنے کا اور نفقہ دینے کا مالک ہو، اتنا اس کے پاس مال ہونا چاہیے، اگر ہے تو پھر وہ مالدار ہے۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَاعِ، اور صنعت و حرفت کے اندر بھی کف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صاحبین کا مذہب ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صنعت و حرفت کے اندر کف کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔